وفا شعاروں کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے۔ کسی پر مر مٹتے ہیں تو اس کی ہر خطا، ہر لغزش کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے کہے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان چاہنے والوں کی دنیا میں ہلچل بھی برپا ہو جاتی ہے، ان کے محسوسات کی دنیا تہو بالا بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بڑے عجیب عجیب واقعات جنم لیتے ہیں۔ السلام علیکم لسنر، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فائزہ جب نہا کر گنگناتی کمرے میں داخل ہوئی تو طارق اس کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جو سامنے دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی یہ محبیت فائزہ کی گنگناہٹ سے بھی نہ ٹوٹی۔ وہ ایک دلہن کی تصویر تھی جو سر جھکائے، پلکوں میں خواب سجائے، ہونٹوں پر زندگی رچائے، ہلکا سا گھونگھٹ نکالے، اندیشے اور وسوسے چھپائے سنہری فریم میں جڑی ہوئی تھی۔ فائزہ بالوں کو جھٹکتے جھٹکتے ایک دم رک گئی، مسکرا کر پہلے اپنی تصویر کو دیکھا، پھر طارق کو دیکھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ طارق کی نظریں ضرور اس کی تصویر پر گڑی ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے۔ یہ طارق کی پرانی عادت تھی، وہ اسی طرح چیزوں کو دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتا، بات کرتے کرتے بھول جاتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسٹ پر گانے سنتے سنتے سوچ کے پنجرے میں بند ہو جاتا۔ طارق، فائزہ نے آئینے میں سے دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پکارا۔ طارق نے کروٹ لے کر فائزہ کو دیکھا۔ کہاں تھے؟ دلہن کو دیکھ رہا تھا، طارق نے مسکرا کر کہا۔ دیوار والی دلہن کیا مجھ سے اچھی ہے؟ فائزہ نے تولیہ کندھے پر پھیلایا۔ نہیں، یہ تم سے اچھی کہاں؟ پھر مجھے دیکھو نا، آؤ میرے پاس۔ طارق کی آنکھوں میں رنگ بھرنے لگے۔ اچھا، زیادہ بدتمیزی پر نہ اترو، یہ فائزہ کا ایک خاص جملہ تھا۔ وہ اس جملے کو ہمیشہ ایسے وقت بولتی جب طارق کو یہ بتانا مقصود ہوتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بعض اوقات لفظوں کا تیکھا پن اور لہجے کی بد تہذیبی پیار کا سر بن جاتی ہے۔ آج کا پروگرام کیا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ سنو، آج دفتر سے چھٹی کیوں نہیں کر لیتے؟ فائزہ بولی۔ نہیں، دفتر جانا ضروری ہے، ویسے میں 1 بجے تک آ جاؤں گا، کھانا باہر سے لیتا آؤں گا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں کھانا خود بناؤں گی۔ فائزہ نے بالوں میں برش کرتے کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ طارق نے فائزہ کی بات نہیں سنی، وہ ان کالی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کہ عورت کتنی گہری ہوتی ہے، اس کی وفا، اس کی بے وفائی، اس کی محبت، اس کی مکاری، اس کا چلتر پن جاننے کے لیے مرد کو ہزاروں سال چاہیے۔ عورت مرد کو آسانی سے دھوکہ دے سکتی ہے کیونکہ مرد عورت کی آنکھ کی پہچان نہیں کر پاتا، جبکہ مرد کا دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عورت نہ صرف مرد کی نظریں پہچانتی ہے بلکہ اس کے سراپے سے آتی پرائی خوشبو بھی محسوس کر لیتی ہے، خاص کر بیوی تو شوہر کی ایک ایک تیور سے واقف ہوتی ہے۔ طارق نے جانے کیا سوچ کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ کیوں، میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں؟ فائزہ نے اس کے گہرے اور ٹھنڈے سانس کا کچھ اور ہی مطلب نکالنا چاہا۔ ہاں، جب شہد میں مرچیں شامل کر دی جائیں تو پھر شہد کیسے اچھا لگے گا؟ طارق کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ یہ بات بآواز بلند کہہ دے، لیکن اس نے کہا نہیں، بڑے ضبط سے کام لیا کیونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کس قدر پسند کرتا ہوں، پھر ان ہاتھوں سے پکے کھانے کو کس طرح ناپسند کروں گا؟ طارق نے اپنے لہجے میں مٹھاس بھر کر کہا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اداکاری دراصل مکاری کا دوسرا نام ہے۔ اپنے وجود پر دوسرے وجود کو طاری کر کے جو کچھ کہا جائے وہ اداکاری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بیڈ سے ایک جھٹکے سے اٹھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر فائزہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس نے آئینے میں اپنی مکار آنکھوں کو دیکھا، شاطرانہ انداز میں مسکرائی اور زیر لب بولی، گدھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اداکاری دراصل روپ بدلنے کا نام ہے۔
اپنے چہرے سے نقاب اتار کر اصل چہرے کے ساتھ آنے کا نام۔ طارق باتھ روم سے نہا کر نکلا، تب تک فائزہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ دونوں نے ناشتہ خاموشی سے کیا، کوئی بات نہ ہوئی۔ طارق نے ایک دو بار اس کے چہرے کو دیکھا، وہ کیتلی سے چائے پیالی میں ڈال رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال چہرے پر پڑے ہوئے تھے، گھنے سیاہ ریشمی بال، گوری رنگت، ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ، چہرے پر دل موہ لینے والی معصومیت۔ طارق نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، کاش اس وقت یہ جتنی معصوم نظر آ رہی ہے ویسی ہی ہوتی تو اسے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ ایک انتہائی قدم جو وہ اٹھانے جا رہا تھا ہرگز نہ اٹھاتا۔ فائزہ حسب معمول اسے دروازے تک چھوڑنے آئی، میٹھی آواز میں خدا حافظ کہا، پھر اسے سیڑھیاں اترتے دیکھتی رہی۔ سینے کے موڑ پر طارق نے اسے پلٹ کر دیکھا، ہاتھ ہلایا اور پھر سیڑھیوں میں گم ہو گیا۔ فائزہ نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا اور اپنی زلفوں کو جھٹک کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے، ٹوکری اٹھائی، پرس ہاتھ میں پکڑا اور دروازے کو تالا لگا کر سینہ اترنے لگی۔ سودے سلب سے فارغ ہو کر اس نے کیمسٹ کی دکان کا رخ کیا۔ فون کرنا تھا، فائزہ نے اپنی مسکراہٹ کا جال پھینکا۔ کر لیں، دکاندار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فائزہ نے دھڑکتے دل سے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ انگلیوں کی لرزش پر قابو پایا جا سکے۔ ہیلو، ادھر سے ریسیور اٹھتے ہی فائزہ نے کہا۔ ہیلو، ادھر سے جواب آیا۔ فائزہ نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ فون پر وہی ہے تو اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں بول رہی ہوں۔ ارے فائزہ، تم؟ بھائی تم نے بڑے اچھے وقت پر فون کیا، میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ ارے نہیں، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اچھا یہ بتاؤ، ٹیلی فون کہاں سے کر رہی ہو؟ جہاں سے کیا جا سکتا ہے، فائزہ نے دکاندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دوائیں رکھنے میں مصروف تھا۔ کسی دکان سے؟ ظاہر ہے، فائزہ نے جواب دیا۔ آج تمہاری شادی کی سالگرہ ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ ہاں، مبارک ہو۔ اچھا فضول بات مجھے پسند نہیں، فائزہ نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کس بات کا؟ جس بات کی تم مبارکباد دے رہے ہو۔ بھائی مجھے تمہارے صاحب نے بتایا تھا، کل ہوئی تھی ان سے فون پر بات۔ اچھا یہ بات ہے، صاحب تو آج گھر پر ہی ہوں گے؟ ادھر سے سوال ہوا۔ نہیں، کیا آج کے دن بھی وہ بے وقوف دفتر گیا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اپنے لہجے میں مٹھاس بھرتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں؟ ضروری کام تھا، 1 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بات ہے، پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم جانتے ہو، میں آؤں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ صاف ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرا انتظار کرو، یہ کہہ کر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ فائزہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا، کال کے پیسے ادا کیے اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں غور کرتی رہی، کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکل گیا جس سے دکاندار کچھ سمجھ گیا ہو۔ لیکن فائزہ نے بڑی محتاط انداز میں گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس نے کسی کو اپنے گھر بلایا ہے۔ دروازے پر جب مخصوص دستک ہوئی تو فائزہ کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ آنے والا کون ہے۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ آنے والا وہی تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ جلدی اندر آؤ، فائزہ نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ باہر کوئی طوفان آنے والا ہے؟ کوئی اگر دیکھ لے تو؟ فائزہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ پڑوسیوں کو ان باتوں کی کہاں پرواہ ہے؟ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، ہر شخص اپنی ذات میں مگن ہے، سمٹ کر رہ گیا ہے، اتنا مصروف ہے کہ اسے ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ اچھا ہی ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کا کیا بنتا۔ ایک بات بتاؤ، دفتر میں کچھ بندوبست کر کے آئے ہو؟ کس چیز کا؟ طارق اگر تمہیں ٹیلی فون کرے تو؟ فائزہ نے تشویش سے کہا۔ میں اپنی سیکرٹری کو سمجھا آیا ہوں کہ اس نے کس کو کیا جواب دینا ہے، تم مطمئن رہو۔
اسے ہرگز اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں ہوں، اور اگر وہ کسی وجہ سے جلد گھر آ جائے تو؟ فائزہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اس کی ذمہ دار تم ہوگی، اس نے بڑے اطمینان سے بیڈ پر نیم تراز ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ اچھا، اب وہ بات کرو جس بات کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ جانے آج مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر لگی گھنٹی کے بٹن پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ گھنٹی کی آواز سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے، چہرے پھک ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تم ایسا کرو کہ باتھ روم میں چلے جاؤ، میں دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہے۔ اگر تاریخ ہوا تو میں اسے باتوں میں لگا لوں گی، باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی، تم باتھ روم کا دروازہ کھول کر آرام سے نکل جانا۔ ایک بار پھر گھنٹی بجی اور وہ فکر مند چہرہ لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ فائزہ نے اپنی گھبراہٹ پر کنٹرول کیا اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک سیلز گرل کھڑی تھی۔ کسی اور وقت سیلز گرل آئی ہوتی تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس سے ملتی، جو چیز فروخت کر رہی ہوتی ضرور لے لیتی، لیکن اس وقت اس نازک صورتحال میں سیلز گرل کو دروازے پر دیکھ کر اندر ہی اندر اس کے آگ لگ گئی۔ کہو بی بی۔ فائزہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر بھی لہجے کی درستی کو وہ چھپا نہ سکی۔ آپ مکھن کون سا استعمال کرتی ہیں؟ سیلز گرل نے سوال کیا۔ ہم کوئی مکھن استعمال نہیں کرتے، بغیر مکھن کے کام چلا لیتے ہیں، اس نے چڑ کر جواب دیا۔ پھر تو آپ بڑی ذہین خاتون ہیں، سیلز گرل نے اس کی بات کا جانے کیا مطلب لیا۔ آپ کے پاس جو مکھن ہے وہ مجھے دے دیں اور پیسے بتائیں۔ فائزہ نے اسے زیادہ بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ سیلز گرل بھی اتنی آسانی سے سودا پڑتے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً مکھن کے پیکٹ اس کے ہاتھ پر رکھے اور پیسے بتائے۔ 1 منٹ، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور بولا، کون تھا؟ کوئی نہیں، تم بیڈ روم میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ فائزہ نے پرس سے پیسے نکالے، دروازے پر کھڑی سیلز گرل کے ہاتھ میں تھمائے اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ایک سیلز گرل تھی، مکھن فروخت کرنے آئی تھی۔ پھر تم نے لے لیا؟ ہاں، جلدی سے جان چھڑا لی، لیکن ہمیں تو مکھن کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ اب تو لے لیا، پڑا رہے گا، وقت بے وقت کام آ جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے لیے کیا بناؤں، چائے یا کافی؟ کچھ مت بناؤ، بس مجھے بے وقوف بناؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بنے بنائے کو میں کیا بے وقوف بناؤں گی، فائزہ نے ہنس کر کہا۔ تب اس نے فائزہ کے بال مٹھی میں بھر لیے اور انہیں کھینچتے ہوئے بولا، تو میں بے وقوف ہوں؟ بنا بنایا، فائزہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا میرے بال تو چھوڑو، پہلے میری طرف دیکھو۔ لو، فائزہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، آج صبح معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ عجیب انداز تھا اس کے دیکھنے کا۔ فائزہ اپنی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، اسے تم سے بڑی محبت ہے شاید؟ ہاں شاید۔ پھر فائزہ نے فوراً رخ بدلا۔ تمہیں بھی تو مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھو میں سنجیدہ ہوں، تو میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ تو پھر بتاؤ نا۔ یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتی؟ میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ فریب دے رہی ہوں اور فریب کھا رہی ہوں۔ اب میں بہت ڈرنے لگی ہوں، کانپنے لگی ہوں، جانے میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم جانتی ہو کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، وہ تو میں بھی ہوں، میرے بچے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ دیکھو فائزہ، تم یہ کیا فضول بحث لے کر بیٹھ گئی؟ لائف کو انجوائے کرو۔ میں تم سے ایک بات پوچھ رہی ہوں، مجھے اس کا صاف صاف جواب چاہیے۔ اب میں زیادہ فریب نہیں کھا سکتی۔ تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے یا نہیں؟ فائزہ، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، آج تم اپنی شادی کی سالگرہ کس طرح منا رہی ہو؟ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ میں نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ فائزہ نے بات ٹلنے نہ دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی میرے کاروبار کی مالک ہے، میں نے اسے طلاق دے دی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔
دیکھو فائزہ، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ویسے ہی سب کچھ حاصل ہے۔ یہ میری بے وقوفی تھی جو تمہیں سب کچھ حاصل ہو گیا۔ میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ میں نے اپنے معصوم شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اسے فریب دیا اور اب تک دیتی آ رہی ہوں، آج کے دن تک، جبکہ ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ میں کتنی ذلیل ہوں، کمینی ہوں، اور کچھ کم ذلیل تم بھی نہیں۔ تم نے اپنے دوست کی بیوی پر جال پھینکا۔ کتنے کمینے ہو تم! نکل جاؤ یہاں سے۔ میں کہتی ہوں کہ فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ فائزہ ایک دم شیرنی کی طرح بفر اٹھی۔ وہ ایک دم سٹ پٹا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک فائزہ کو ہوا کیا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھہرو، تم اس طرح نہیں جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے تیز چمکتی ہوئی بڑی سی چھری اٹھا لائی۔ چلو نکلو یہاں سے کمینے! اس نے چھری کے اشارے سے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس گھر سے نکل جائے اور آئندہ اس طرف کا کبھی رخ نہ کرے۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بمشکل اٹھا۔ اس کی سخت توہین ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ فائزہ کو سمجھائے، اسے آرام کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر سمجھانے بجھانے سے باز رہا اور خود ہی سمجھ بوجھ کر گھر سے باہر آ گیا، پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد فائزہ گمسم سی کھڑی رہی۔ کبھی وہ اس لمبی سی چھری کو دیکھتی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور کبھی اس خالی دروازے کو دیکھتی جہاں سے وہ ابھی گزرا تھا، کبھی اپنی تصویر کو دیکھتی۔ پھر اس نے چھری بیڈ پر پھینکی، باہر کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر سسکنے لگی۔ سسکتے سسکتے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا، ضبط کی دیوار گر گئی، جذبات بادلوں کی طرح امڑنے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ پتہ نہیں اس کے جانے کا پچھتاوا تھا یا یہ پچھتاوا کہ وہ اب تک ایسا کیوں کرتی رہی، شوہر کے ہوتے ہوئے غیر کو اپنا کیوں بنا لیا، ایک ناآشنا کو آشنا کیوں کر لیا۔ روتے روتے چیختے چیختے وہ بے سوسی ہو گئی۔ تب اچانک طارق کا چہرہ اس کی نگاہوں میں ابھرا۔ آہ طارق، میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری عزت کو بے عزت کیا، تمہیں دھوکہ دیا۔ میں تمہارے احسانوں کو بھی بھول گئی، اس وقت کو بھی بھول گئی جب تم نے میرے باپ کی عزت کو بچانے کے لیے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی۔ تم بہت عظیم ہو اور میں بہت ذلیل ہوں۔ میں آج اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ اب میں تمہیں سچی محبت دوں گی، ہمیشہ تمہاری ہو کر رہوں گی اور تمہاری رہ کر ہی مروں گی۔ یہ عہد کر کے اس کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ فائزہ کے والد احمد میاں طارق کے سگے ماموں تھے۔ طارق بچپن سے ہی اپنے ماموں کے گھر پلا بڑھا۔ انہوں نے ہی اسے پڑھایا لکھایا اور بسر روزگار کرایا۔ طارق اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہ 3 افراد پر مشتمل گھرانہ خاصا خوشحال تھا۔ تب ایک دن بیٹھے بٹھائے اس گھر کی تقدیر پھوٹی، گھر کی خوشیوں کو آگ لگ گئی، زندگی عذاب ہوئی، جہنم بنی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ طارق کے والد امان خان نے حسب معمول فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تلاوت قرآن پاک کی اور مسکراتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آئے اور تازہ اخبار دیکھنے لگے۔ اتنے میں طارق بھی اسکول کے لیے تیار ہو کر آ گیا۔ طارق کی امی ابھی باورچی خانے میں تھیں، ناشتے کی تیاری میں مصروف۔ ابو جی السلام علیکم۔ آؤ بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ امان خان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھا اور پھر بولے، اسکول کے لیے تیار؟ جی ابو۔ اچھا طارق، ایک بات تو بتاؤ۔ جی ابو۔ طارق نے امان خان کی طرف توجہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لو بھائی، تمہاری امی بھی آ گئیں گرم گرم ناشتہ لے کر۔ امان خان نے اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ اب یہ سوال میں تمہاری امی کے سامنے کروں گا۔ کون سا سوال؟ امی نے توست پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ ابو کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے۔ اچھا پھر پوچھیں۔ لو بیٹے یہ کھاؤ۔ امی نے اس کے سامنے پلیٹ کھسکائی۔
شکریہ امی، طارق نے کہا۔ بیٹے، بڑے ہو کر تم کیا بنو گے؟ اس سے پہلے کہ طارق کوئی جواب دیتا، امان خان دوبارہ بولے، لیکن بیٹے ڈاکٹر یہ انجینئر بننے کی بات مجھ سے نہ کرنا۔ بچوں سے اس طرح کے جواب سن کر مجھے ہرگز خوشی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ڈاکٹر بننا کوئی جرم تو نہیں؟ امی نے مداخلت کی۔ نہیں، ڈاکٹر بننا کوئی جرم نہیں، لیکن یہ جواب مجھے بہت آسان لگنے لگا ہے، رٹا رٹا ایسا۔ اچھا، چلیے پھر آپ خود بتائیے کہ بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں ابو پائلٹ بنوں گا۔ ہاں، پائلٹ بننا برا نہیں، لیکن میں تمہیں قوم کے جہاز کا پائلٹ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے ابو؟ بیٹے، میں تمہیں صحافی بنانا چاہتا ہوں۔ جہاز کا پائلٹ تو ایک چھوٹا سا جہاز اڑاتا ہے جس میں چند سو مسافر ہوتے ہیں، لیکن صحافی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا پائلٹ ہوتا ہے۔ بعض وقت تو لیڈر حضرات بھی اس سے رہنمائی پاتے ہیں۔ ابو، یہ صحافی کیا ہوتا ہے؟ صحافی وہ ہوتا ہے بیٹے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ لکھتا ہے۔ اجی، کیا بات کرتے ہو؟ خود تو ہو اکاؤنٹنٹ اور بیٹے کو بنانا چاہتے ہو صحافی؟ آخر یہ تمہیں سوجی کیا؟ بالآخر امی سے رہا نہ گیا۔ بھائی ہمارا بیٹا صحافی وحافی کچھ نہیں بنے گا، اسے تو میں بزنس مین بناؤں گی، اپنے بھائی کی طرح۔ ہاں، دیکھ لو بھائی احمد میاں کے ٹھاٹ، اگرچہ بزنس زیادہ بڑا نہیں، پھر بھی گھر میں خوب خوشحالی ہے۔ گھر تو تمہارا بھی ویران نہیں بیگم۔ ہاں، ماشاءاللہ میرا گھر بھی خوب اچھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں کوئی ناشکری تو نہیں ہوں؟ ہاں بس اللہ سلامتی رکھے، ورنہ اس شہر میں تو ہر سڑک پر قاتل دن دناتے پھرتے ہیں۔ کوئی دن ہی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جب اخبار میں کسی ٹریفک کے حادثے کی خبر نہیں چھپتی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ جاؤ بیٹا، تمہاری اسکول بس آ گئی، امی نے کہا۔ طارق تیزی سے اٹھا، منہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور حسب معمول دونوں کو خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ طارق بیٹے، امان خان نے آواز دی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپ گئے۔ طارق دروازے پر رک گیا۔ گاڑی کے ہارن کی پھر آواز آئی۔ کیا ہوا؟ طارق کی امی نے شوہر کی طرف حیرت سے دیکھا۔ امان خان طارق کے نزدیک پہنچے، اسے گلے لگا کر پیار کیا اور بولے، بیٹے گاڑی میں احتیاط سے بیٹھا کرو۔ جی ابو۔ اچھا ابو، خدا حافظ۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آج تو بیٹے پر بڑا لاڈ آ رہا تھا۔ طارق کے جانے کے بعد امی نے پوچھا۔ بس جی چاہا کہ اسے پیار کروں تو کر لیا، امان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ لو بھلا، مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ بیگم، یہ جو زندگی ہے نا، کتنی مختصر سی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنے دکھ پہنچاتے ہیں، اپنے سکھ کی خاطر دوسروں کو ہر وقت ملیا میٹ کرنے پر تلے رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے موت ایک لمحے میں برابر کر کے رکھ دے گی۔ امان خان بڑے جذب عالم میں بولے اور پھر بولے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور بیگم، یہ جو موت ہے نا جسے ہم سب ڈرتے ہیں، دراصل وہی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو محض ایک خواب ہے، فریب نظر ہے، اصل تو وہی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، جس پر اس مکار زندگی نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ ارے یہ کیا، آپ صبح صبح موت کا ذکر لے بیٹھے؟ سچ بتاؤں امان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو امان، تمہیں آج یہ کیا ہو گیا؟ امان خان نے جواب میں کچھ نہ کہا، محض مسکرا کر رہ گئے۔ جب وہ دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلے تو حسب معمول بیگم دروازے تک آئیں اور ان سے کچھ پھل وغیرہ ساتھ لانے کے لیے کہا۔ میرا کوئی بھروسہ نہیں بیگم، امان خان نے بیگم کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں، تم یہیں سے لے لینا۔ اچھا میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ امان خان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر یوں ہی دروازے پر کھڑی رہیں۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ امان خان نے انہیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ اب کہ گئے وہ کبھی واپس نہ پلٹیں گے۔
घर से निकलकर उन्होंने रक्षा पकड़ा। हस्बे मामूल रक्षा ड्राइवर को आहिस्ता चलने की तलकीन की और अल्लाह का नाम लेकर रक्षा में बैठ गए। रक्षे वाला शरीफ था। वो मुनासिब रफ्तार से रक्षा चला रहा था। तब एक रूट की दो बसों में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेस शुरू हो गई। अमान खान के रक्षे के बाएं जानिब एक बस थी और दाएं जानिब दूसरी बस के दोनों ड्राइवर इस वक्त मलकुल मौत के रूप में थे। इन्हें ना अपनी फिक्र थी न अपने बीवी बच्चों की। मुसाफिरों का भला वो क्या ख्याल करते। बस ख्याल था तो सिर्फ ये कि दूसरी बस आगे ना निकलने पाए, चाहे जान निकल जाए। बस फिर क्या होना था वही हुआ जो दो पाटन के बीच किसी चीज़ का हो सकता है। दो पाटन के बीच बाकी बचा न कोई। एक धमाका हुआ, चीख पुकार, एक कोहराम मच गया। बसों के दोनों ड्राइवर हलाक हुए। रक्षा ड्राइवर मरा और अमान खान भी मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हुए और जाने कितने जख्मी हुए। पुलिस, एम्बुलेंस, अस्पताल जाने वाले जा चुके थे। पीछे बस ये चक्कर रह गए थे। अमान खान की जेब में दफ्तर का शनाख्ती कार्ड था। इनके दफ्तर फ़ोन पर इतला दी गई। इस खबर ने दफ्तर में सन्नाटा तारी कर दिया। एक अच्छे इंसान की मौत पर सबकी आंखों में आंसू आ गए और यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था। दफ्तर वाले अस्पताल भागे। जब रात के अंधेरे में एम्बुलेंस सायरन बजाती घर के दरवाजे पर रुकी तो अमान खान की बेगम का दिल धक से रह गया। क्या हुआ अमान को? वो चीखती हुई आगे बढ़ी। तब पड़ोस की औरतों ने उन्हें संभाला और एक औरत उनके हाथ में पड़ी सुर्ख चूड़ियों को एक एक करके तोड़ने लगी। वो टूटती चूड़ियों को खामोशी से देखा करी। देखते देखते उनकी आंखें बंद होने लगीं और वो बेहोश हो गईं। तारिक की इस वक्त अजीब हालत थी। कभी वो अपनी बेहोश माँ को देखता, कभी चादर से ढकी अपने बाप की लाश पर नजर डालता। उसके नन्हे ज़हन में कोई चीज़ वाज़ेह होकर नहीं आ रही थी। अभी तो वो ज़िंदगी से भी वाकिफ न था, फिर भला वो मौत को क्या जानता। अमान खान की मौत के बाद अहमद मियाँ ने अपनी बहन को सहारा दिया। वो उसे अपने साथ ले गए। तारिक की अम्मी जवान थीं, इनकी बासानी दूसरी शादी हो सकती थी। एक दो साल के बाद अहमद मियाँ ने उनसे इशारतन बात करना भी चाही, लेकिन उन्होंने इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अमान से इन्हें बहुत मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को वो बांटना न चाहती थीं। उन्होंने कहा, मैं अब अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ भाई साहब। वो अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना चाहती थीं। वाकई ऐसी ही बात थी। उन्होंने तारिक को अपने गले का तावीज़ बना लिया था, जो हर वक्त उनकी नज़रों के सामने होता, उनके हाथों में रहता। पर ऊपर वाले के फैसले बड़े अजीब होते हैं। उसकी हिकमत को कोई नहीं पहुंच सकता, उसकी मसलहत को कोई नहीं समझ सकता। ऊपर वाले ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। बस सिर्फ 4 बरस लगे। 4 बरस में अच्छी खासी तंदुरुस्त औरत सूख कर कांटा हो गई। अहमद मियाँ ने अपनी बहन पर बहुत तवज्जो दी, बहुत इलाज कराए, मगर सब डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया, इन्हें कोई मर्ज नहीं, अगर मुमकिन हो तो शादी कर दी जाए। जब अहमद मियाँ इन्हें डॉक्टरों का फैसला सुनाते तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुंह फैल लेती और धीरे से कहती, भाई साहब आप भी बड़े भोले हैं, खामखा डॉक्टरों के चक्करों में आ जाते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? देखो बहना, अमान तो चला गया, अब तो तुम तारिक की फिक्र करो। देखो इसको अकेला मत छोड़ जाना। भाई साहब तारिक के लिए ही तो ये ज़िंदगी की कैद काट रही हूँ। उन्होंने अपने भाई को गहरी नज़र से देखते हुए कहा, और आपने ये क्या कहा भाई साहब? मैं अगर चली भी गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप जो तारिक के साथ हैं, आपकी मौजूदगी में कभी वो खुद को तन्हा महसूस नहीं करेगा। शायद यही सोचकर तारिक अपने मामू की पनाह में है। उन्होंने ज़िंदगी को अपना दुश्मन बना लिया था। एक सुबह उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाकर खूब भींच भींच कर प्यार किया। अब तारिक 10 बरस का हो चुका था। वो काफ़ी समझदार हो गया था। मौत और ज़िंदगी कुछ कुछ उसकी समझ में आने लगी थी। तारिक, आज ख्वाब में मुझे तुम्हारे अब्बू दिखाई दिए थे।
اچھا امی، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ابھی وہ کچھ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ احمد میاں کی آواز آئی، طارق بیٹے، بھائی کہاں ہو؟ چلو اسکول۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو فائزہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں کو اپنی گاڑی میں اسکول چھوڑا کرتے تھے اور لاتے بھی خود ہی تھے۔ اچھا، لاڈ ہو رہا ہے، احمد میاں نے طارق کو اپنی ماں سے لپٹے دیکھ کر کہا۔ بس ہو چکا، جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ جب طارق اسکول سے واپس لوٹا تو اسے اپنی امی نہیں ملی۔ ہاں، ایک لاش ضرور تھی جو چادر سے ڈھکی تھی۔ امی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے بستہ ایک طرف پھینکا اور اپنی امی کی لاش سے لپٹ گیا۔ نہیں امی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ طارق کے ماموں احمد میاں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولے، تو میرا بیٹا ہے طارق، تو میرا بیٹا ہے۔ ماموں جان، امی بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ نہیں بیٹا، تو اکیلا نہیں، میں ہوں تیری مومانی ہے، تیری ایک چھوٹی بہن فائزہ ہے، ہم سب تیرے ہیں، تو غم نہ کر۔ خود احمد میاں کو اپنی بہن سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ صدمہ ان کے لیے بھی سخت تھا، لیکن موت کے آگے کس کی چلی ہے؟ یہ تو اندھیرے کا تیر ہے، جس کو لگ جائے اسے پناہ نہیں ملتی۔ لیکن وقت دکھوں کا بہترین مرہم ہے، یہ گزرتا ہے تو اپنے ساتھ دکھوں کو ہلکا کرتا جاتا ہے۔ احمد میاں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ طارق بھی صبر کی منزلوں سے گزر گیا۔ اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز کر دی، جس کے نتیجے میں اس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ یہ میٹرک کا امتحان ہی اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ اچانک اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ طارق احمد میاں کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر میں رہتے اسے اپنے دائرۂ شفقت میں لیے رہتے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہی کتنے تھے۔ ایک بزنس مین کا گھر سے کم ہی واسطہ رہ جاتا ہے، وہ چاہے بھی تو اپنی مرضی سے گھر سے اس کا واجبی سا تعلق رہتا ہے۔ واجبی سا اس معنی میں کہ گھر اس کے لیے محض شب بسری کا ذریعہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ گھر اصل میں ہوتا ہے بیگمات کا۔ احمد کا گھر بھی ان کی بیگم شائستہ کے ہاتھ میں تھا۔ شائستہ بھانجے میں اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی محبت کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ محبت کہاں جا کر ختم ہوگی۔ ویسے احمد میاں اس انتہا کا ایک آدھ بار اشارتاً ذکر بھی کر چکے تھے، لیکن شائستہ کسی قیمت پر فائزہ کو طارق کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ فائزہ کے لیے کسی اور لڑکے کو منتخب کر چکی تھیں۔ احمد میاں اپنی بیوی کے اس انتخاب سے ناواقف تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیگم کو اس رشتے پر بھلا کیا اعتراض ہوگا، جبکہ وہ انہیں دن رات طارق پر نچھاور ہوتے دیکھتے تھے۔ بیگم شائستہ اس ہاتھی کی طرح تھیں جس کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ طارق ایک حساس لڑکا تھا۔ ماں باپ کی موت نے اسے اور زود حس بنا دیا تھا۔ وہ گھر میں زیادہ تر خاموشی رہتا۔ مومانی کی طنز آمیز باتیں اس کے دل پر چھری کی طرح لگتیں۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں بہت سی باتیں کہہ جاتی۔ فائزہ کا بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا۔ شاید شائستہ نے اسے بھی سمجھا دیا تھا، وہ اس سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی۔ ماموں کے گھر سے نکلتے ہی طارق کی روح پر سناٹا طاری ہو جاتا، قوت گویائی مفلوج ہو جاتی۔ شائستہ مومانی کی گھورتی آنکھیں اسے ڈرانے لگتیں۔ فائزہ کے رویے کی سختی اس کے جسم میں کانٹا بن کر اترنے لگتی۔ طارق کی حیثیت اچھوت جیسی ہو کر رہ جاتی۔ وہ اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا رہا۔ اس آگ بھرے ماحول میں اس نے بچپن سے گزر کر جوانی میں قدم رکھا۔ اس نے BA کر لیا، لیکن گھٹتے ہوئے وہ اچھے نمبروں سے پاس نہ ہو سکا۔ احمد میاں کو اپنے بھانجے کی ذہنی کیفیت کا بالکل اندازہ نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ وہ تو ہر وقت اپنی بیوی کو اس پر نچھاور ہوتے دیکھتے تھے، اور یہی حال فائزہ کا تھا، جس کا منہ طارق بھائی کہتے نہ تھکتا، اور ان کے اوجھل ہوتے ہی یہ بھائی دشمن میں تبدیل ہو جاتا۔ فائزہ نے کالج میں قدم رکھا تو اس کے چرچے عام ہو گئے۔
لڑکیوں میں تو وہ اپنی شوق طبیعت کی بنا پر مقبول تھی اور لڑکوں میں اپنی بے جھجک گفتگو کی بنا پر۔ اس کی باتوں میں بڑی لگاوٹ ہوتی، آنکھوں میں بلاوا اور لہجے میں کشش ہوتی۔ اسے لڑکوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا خبط تھا۔ وہ کالج کے ہر لڑکے کو اپنے دام میں الجھا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے شم میں محفل بننے کا بڑا شوق تھا اور یہی شوق اسے لے ڈوبا۔ یہ دل کی لگی بن گئی۔ فیضان آگے بڑھا اور اس نے اس چنچل تتلی کو اپنے دام فریب میں الجھا لیا۔ بظاہر وہ فائزہ کے لیے شکار بن گیا، لیکن اصل میں وہ شکاری تھا۔ فائزہ نے اسے بھی اپنی زلف کا اسیر کیا۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ خود اسیر ہو رہی ہے۔ فیضان شطرنج کا ایسا کھلاڑی تھا جس نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسی باتیں پر لگا کر اڑتی ہیں، آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ جلدی فائزہ کا نام فیضان کے ساتھ لیا جانے لگا، اور کیوں نہ لیا جاتا؟ انہیں ساتھ ساتھ کہاں نہیں دیکھا گیا؟ ہوٹلوں میں، پارکوں میں، سمندر کے کنارے، گاڑی میں آئس کریم کھاتے تو کبھی سڑکوں پر پیدل گھومتے۔ احمد میاں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کالج میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ کالج جاتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں جاتی تو کالج کے نام پر کہاں جاتی ہے، سہیلیوں کا بہانہ بنا کر کہاں گھومتی ہے؟ اس بات سے تو اس کی امی بھی بے خبر تھیں۔ طارق کی شخصیت کو کچل کر وہ بڑے اطمینان سے تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ وقت آنے پر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بہن کے بیٹے اخلاق سے اسے منسوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اخلاق کا اس کے گھر میں خاصا آنا جانا تھا، فائزہ اور اس کی بے تکلفی بھی تھی۔ یہ بے تکلفی طارق کو جلانے کے لیے بھی تھی۔ اخلاق کو اس کی خالہ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فائزہ کو اپنی امی کے منصوبے کا پتہ نہ تھا۔ پتہ ہوتا بھی تو کیا ہوتا؟ جو ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہو رہا تھا۔ بیگم شائستہ کا منصوبہ فائزہ نے بڑی ناشائستگی سے ناکام بنا دیا۔ نادانستگی میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ذلت کے کنویں میں جا گری۔ جب یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہوئی تو گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ شائستہ نے فائزہ کے بال پکڑ کر اسے اچھی طرح جھنجھوڑا، اپنا ماتھا پیٹا، چیخی چلائیں، پر بے سود۔ اس بات کو اب احمد میاں سے چھپانا فضول تھا۔ باپ کے سامنے جب بیٹی کا کارنامہ آیا تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا اتر گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ فائزہ کو فیضان کے ساتھ فوراً بیاہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ دونوں کا مشترکہ کھیل تھا۔ احمد میاں نے فیضان سے ملاقات کی اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولے، اب کیا ارادہ ہے بیٹے؟ فیضان ان کی بات سن کر چیوگم چباتے چباتے رک گیا اور سپاٹ انداز میں بولا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ شادی، احمد میاں بمشکل بولے۔ پھر میرے والدین سے بات کر لیجئے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ احمد میاں اور شائستہ نے اسی دن فیضان کے والدین سے ملاقات کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ ساری باتیں سن کر فیضان کے والدین بھڑک اٹھے۔ شادی کو مذاق سمجھ لیا ہے آپ لوگوں نے؟ میں پوچھتی ہوں آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اپنے بیٹے سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا، احمد میاں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹے سے کیوں پوچھوں؟ آپ لوگوں سے کیوں نہ پوچھوں؟ پہلے اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اور جب وہ کسی سیدھے، شریف اور اچھے گھرانے کے لڑکے کو اپنے دام فریب میں الجھا لیتی ہے تو پھر مسکین صورت بنائے آ جاتے ہیں آپ لوگ لڑکے کے والدین کے پاس۔ کان کھول کر سن لیجئے، میں اپنے بیٹے کے مستقبل سے آپ لوگوں کو نہیں کھیلنے دوں گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ ایک شریف اور اعلیٰ روایات کا حامل گھرانہ ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو صرف اسی لڑکی سے منسوب کریں گے جو اس گھر کے شایان شان ہوگی۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ فیضان کی امی اور نہ جانے کیا کیا بولتی رہیں۔ فیضان کے ڈیڈی خاموشی سے اس سارے ڈرامے کو دیکھتے رہے۔ احمد میاں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شائستہ نے بھی منہ کھولا، پر کسی کی کوئی بات نہ سنی گئی۔
چوری اور سینہ زوری والی مثل صادق آتی رہی۔ تب احمد میاں نے شائستہ کا ہاتھ پکڑا اور اس شاندار بنگلے کے پرتعیش ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے۔ گیٹ پر کھڑی اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھے اور اپنے مکان کی طرف چل پڑے۔ دونوں راستے پر خاموش رہے۔ شائستہ بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتی رہیں، جبکہ احمد میاں اندر ہی اندر اپنے آنسو پیتے رہے۔ فیضان سے مل کر وہ خاصے پر امید تھے، لیکن اس کے ماں باپ نے تو بساط ہی پلٹ دی تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ فائزہ کے سینے میں گولی اتار دیں یا اپنے سر کو نشانہ بنا لیں تاکہ وہ بار بار دنیا والوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ جھک جائے، اور ایسا جھکے کہ پھر اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ فائزہ نے جب اپنے والدین کو اوپر کی کھڑکی سے گاڑی سے غمزدہ اترتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بات بنی نہیں۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کر آئی اور سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ اس کی امی بیڈ پر بیٹھی دروازے کو خالی خالی نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ احمد میاں دوسرے کمرے میں تھے۔ فائزہ اندر داخل ہوئی تو شائستہ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا امی؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اب ہونے کو کیا رہ گیا ہے؟ کمینی، تو نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ جیسا کتا وہ ہے ویسے ہی کتے اس کے ماں باپ ہیں۔ ہائے، امی انہیں کتا تو نہ کہیں۔ فائزہ ابھی تک اس کے سحر میں گرفتار تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیارے کے گھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، انہیں کس طرح دھتکارا گیا ہے۔ اس طرح تو کوئی اپنے گھر کے کتوں کو بھی نہیں دھتکارتا ہوگا۔ یہ سن کر شائستہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے پاس پڑی ہوئی جوتی اٹھائی اور بے تحاشا اس کے سر پر برسانے لگیں۔ احمد میاں دوسرے کمرے میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کا دماغ سن ہو چکا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فائزہ نے بیٹھے بٹھائے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ عذاب سا عذاب تھا۔ بیٹی کا باپ ہونا بھی یا رب کسی عذاب سے کم نہیں۔ شور و غل کی آواز سن کر وہ دوڑے ہوئے کمرے میں پہنچے۔ دیکھا کہ شائستہ فائزہ پر جوتے برسا رہی ہیں اور وہ زمین پر سر جھکائے بیٹھی پٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، امی مجھے خوب ماریں، اتنا ماریں کہ میں مر جاؤں۔ میں اسی قابل ہوں، میں نے واقعی آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ احمد میاں کچھ دیر کھڑے اس منظر کو دیکھتے رہے، پھر الٹے قدموں لوٹ گئے۔ فائزہ ماں سے ساری رودات سننے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوئی۔ اسے فیضان پر بڑا اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ فیضان کے سامنے آنسو بھری آنکھیں لے کر جائے گی تو وہ ضرور اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا۔ اس طرح اس کے والدین کی جو سبکی ہوئی ہے وہ سرخ روئی میں بدل جائے گی۔ وہ بڑی امید لیے کالج پہنچی۔ فیضان کو اس نے کالج میں ان تمام ٹھکانوں پر تلاش کیا جہاں وہ مل سکتا تھا، پر وہ کہیں نہ ملا۔ وہ کالج آیا ہوتا تو ملتا بھی۔ وہ بزنس مین کا بیٹا تھا، ایسی چھوٹی موٹی ڈیلنگ تو خود ہی بھی بآسانی کر سکتا تھا۔ جب فائزہ کو وہ کالج میں نہ ملا تو اس نے اس کے گھر فون کیا۔ فون اس کی ماں نے اٹھایا۔ پوچھنے پر جواب ملا کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے۔ لاہور کا نام سن کر فائزہ نے اپنا دل تھام لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیضان اتنا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے تو اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی تھیں۔ کیا ہوئے وہ وعدے؟ کیا ہوئیں وہ قسمیں؟ وہ اتنی آسانی سے دامن جھٹک کر نکل جائے گا، اسے امید نہ تھی۔ پھر فائزہ نے فیضان کے ایک دوست تنویر کو فون کیا۔ تنویر کو فیضان اور فائزہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ اتفاق سے ٹیلی فون تنویر نے ہی اٹھایا۔ تنویر بھائی، میں فائزہ بول رہی ہوں، آپ کی طرف فیضان تو نہیں آئے؟ فائزہ، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئیں، فیضان ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ اچھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ آج صبح لاہور چلے گئے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کسی نے مذاق کیا ہوگا، تنویر نے خوش دلی سے کہا۔ آپ اگر بات کرنا چاہیں تو میں نمبر دے دوں۔ اس وقت وہ آپ کو شاہد حسن کے ہاں ملے گا،
آپ شاہد حسن کو جانتی ہیں؟ نہیں، آپ کہاں جانتی ہوں گی؟ خیر، آپ نمبر نوٹ کر لیجئے۔ فائزہ نے نمبر نوٹ کر کے فوراً اس نمبر پر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی بجنے کے بعد کسی لڑکی نے ادھر سے ریسیور اٹھایا۔ فائزہ کے نمبر کی تصدیق کے بعد فیضان کے بارے میں پوچھا۔ یہاں فیضان صاحب ہوں گے؟ براہ کرم ان سے بات کروا دیجیے۔ جی ہاں، ہیں، ادھر سے آواز آئی۔ فیضان بھائی، آپ کا فون ہے۔ کچھ دیر کے بعد ریسیور پر جو آواز سنائی تھی وہ فیضان کی نہیں تھی، کسی اجنبی کی تھی۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں فائزہ بول رہی ہوں، فیضان سے بات کرائیے۔ فیضان تو ابھی باہر نکلے ہیں، کوئی پیغام ہو تو بتا دیجیے۔ اب فائزہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ فیضان اس سے منہ چھپا رہا تھا۔ منہ کیا، وہ تو اس سے آواز بھی چھپا رہا تھا۔ تب فائزہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے غصے میں بپھر کر کہا، ہاں، اس کتے کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس سے کہنا کہ جیسا تو نے میرے ساتھ کیا ہے، خدا کرے تیری بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے ماں باپ جس صدمے سے دوچار ہیں، تیرے ماں باپ کو بھی ایسا ہی عذاب جھیلنا پڑے۔ تیری بہن بھی اسی طرح تڑپے جس طرح میں تڑپ رہی ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی دوست بینا نے ریسیور ہاتھ سے لے کر کریڈل پر ڈالا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ تب فائزہ اس کی گود میں سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ بینا، بتا، اب میں کیا کروں؟ کچھ دیر کے بعد فائزہ بولی، میری تو خود سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا بتاؤں تجھے؟ بینا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ان لڑکوں سے اللہ بچائے۔ تجھے میں اسی دن کے لیے ٹوکا کرتی تھی کہ ذرا اپنا دامن بچا، اس طرح ہر ایک سے بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں۔ ہاں بینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خواہ فیضان پر اعتماد کر لیا۔ فائزہ کچھ دیر اور بینا کے پاس بیٹھی، پھر تھکے قدموں سے اس کے گھر سے نکلی اور رکشہ لے کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر بتا رہا تھا کہ فائزہ کو کیا جواب ملا ہے۔ شائستہ نے اسے مایوس کن نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، بیٹی، میں جانتی ہوں ان مردوں میں وفا کہاں ہوتی ہے، تو نے اپنا سب کچھ گنوا دینے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا۔ طارق کئی روز سے گھر میں ایک نامعلوم سی کھچڑی پکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں اداسی تھی، خوف کے سائے لہرا رہے تھے، حتیٰ کہ ماموں جان کی بھی یہی حالت تھی۔ شام کو وہ نڈال سے گھر آتے اور منہ لپیٹ کر پڑ جاتے۔ طارق ان سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ان سے کچھ سننا چاہتا تھا کہ وہ انہی سے کچھ پوچھ اور سن سکتا تھا۔ شائستہ اور فائزہ تو اس سے سیدھے منہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ آخر ایک رات جب ماموں احمد میاں گھر کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور شائستہ اور فائزہ کہیں گئی ہوئی تھیں، رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ ان کے انتظار میں ٹہل رہے تھے یا کوئی اور فکر انہیں بے چین کر کے ٹہلا رہی تھی۔ اس رات طارق ہمت کر کے ماموں کے قریب آیا اور بولا، ماموں جان، 2-3 دن سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ پورا گھر پریشان ہے، لیکن پریشانی ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر مجھے کسی قابل سمجھیں تو بتائیں، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ احمد میاں نے ٹہلتے ٹہلتے ایک نظر طارق کو دیکھا، پھر رک گئے، اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمہارا ماموں بھنور میں پھنس گیا ہے، اللہ نہ کرے، آپ بات تو بتائیں۔ طارق، تمہیں فائزہ کیسی لگتی ہے؟ فائزہ آپ کی بیٹی ہے ماموں جان، ظاہر ہے مجھے اچھی لگے گی، طارق نے بالکل سیدھے اور صاف لہجے میں کہا۔ بیٹے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم فائزہ سے شادی کر لو؟ احمد میاں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ ممکن ہے۔ اس جواب پر بے اختیار احمد میاں کا جی چاہا کہ وہ طارق کو اپنے سینے سے لگا لیں، لیکن وہ ایسے کرتے کرتے رک گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب وہ اس ساری صورتحال کو اس کے سامنے رکھیں گے تو طارق فوراً کہے گا،
ماموں جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد میاں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے کمرے میں آ گئے اور بولے، بیٹھو طارق، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم سب کیوں پریشان ہیں۔ میں بہرحال تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم نے سب کچھ جانے کے باوجود فائزہ کو قبول کر لیا تو میں زندگی بھر تمہارا ممنون رہوں گا۔ ماموں جان، آپ بتائیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ تب احمد میاں نے فائزہ پر جو بیتی وہ صاف صاف لفظوں میں طارق کو کہہ سنائی۔ وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھنا چاہتے تھے تاکہ طارق جو فیصلہ کرے سوچ سمجھ کر کرے اور آئندہ یہ نہ کہے کہ ماموں جان آپ نے یہ تو بتایا ہی نہ تھا۔ فائزہ کا دکھ بیان کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گلا روندھ گیا، آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ طارق نے اٹھ کر انہیں ایک گلاس پانی پلایا، پھر وہ کرسی سے اتر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بڑی اپنائی سے بولا، ماموں جان، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا دکھ بانٹ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر احمد میاں نے اسے فوراً اپنے قدموں سے اٹھایا اور برابر بٹھاتے ہوئے بولے، بیٹے، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اس احسان کے بدلے میں ہمیشہ تمہارا ممنون رہوں گا۔ اور جب یہ بات شائستہ اور فائزہ نے سنی تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں، سکتے میں آ گئیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس لڑکے کو ہم نے کبھی گھر کے ملازم سے زیادہ عزت نہ دی، ہمیشہ حقیر جانا، ہمیشہ ٹھوکروں میں رکھا، اسی نے ہمیں جب ہم خود ٹھوکروں میں تھے تو اٹھا کر سر پر بٹھا لیا۔ شائستہ اور فائزہ دونوں احسان مندی سے اس کے آگے جھک گئیں تو طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب میں نے فائزہ کے لیے کیا ہے اور نہ آپ کے لیے، یہ میں نے اپنے ماموں کے لیے کیا ہے۔ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، یہ احسان تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ احمد میاں نے آنن فانن شادی کی تیاری کی۔ فائزہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس گھر میں جو کچھ تھا اسی کا تھا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ احمد میاں نے اپنی بیٹی کو بہترین جہیز دیا، ساتھ ہی ایک فلیٹ بھی دیا۔ طارق کو انہوں نے اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہا، لیکن اس نے اسے مناسب نہ سمجھا اور اپنی ملازمت کو ہی عزیز جانا۔ تب احمد میاں نے زیادہ ضد نہ کی۔ شادی کو ابھی مشکل سے 2-3 ماہ ہوئے ہوں گے کہ ایک دن فائزہ باتھ روم میں پھسل گئی۔ اتفاق سے وہ چھٹی کا دن تھا، طارق گھر پر ہی موجود تھا۔ فائزہ کی چیخ سن کر وہ باتھ روم کی طرف بھاگا۔ فائزہ کی بری حالت تھی، اسے فوراً اسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ طارق نے اسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوائی، ساتھ ہی احمد میاں کو بھی اطلاع دے دی۔ فائزہ 10-12 گھنٹے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ اس کے بطن سے مردہ بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش میں پیچیدگیاں کچھ اس قدر بڑھیں کہ اسے ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے محروم کر دیا گیا۔ بس اس کی جان بچ گئی، یہی غنیمت تھا۔ فائزہ نے اپنے گھر میں طارق کو کبھی قابل اعتنا نہ سمجھا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہمیشہ توہین آمیز سلوک روا رکھتی تھی، لیکن طارق نے اس سے اپنے گھر میں اس کی تمام تر آوارگیوں کے باوجود اچھا سلوک کیا۔ رفتہ رفتہ اسے فائزہ سے محبت ہوتی گئی۔ فائزہ شادی کے بعد 1 سال تک ٹھیک رہی، خوفزدہ اور ڈری سہمی سی رہی۔ پھر جب اسے طارق کے نرم مزاج کا اندازہ ہو گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ طارق کے گھر میں وہ قطعی محفوظ ہے، اس سے وہ محبت کرنے لگا ہے اور اس نے اس کی سنگین غلطی کو نوعمری کی نادانی سمجھ کر بھلا دیا ہے، تو اس کے اندر کی فائزہ نے انگڑائی لی، اس کی پوشیدہ فطرت عیاں ہونے لگی۔ جانے محفل بننے کی خواہش، مردوں کو دیوانہ بنانے کا ارمان ایک دم جاگ اٹھا۔ طارق ایک نیک طینت اور سوشل مرد تھا، اس کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، کئی دوستوں کا گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ تاج کی محفل جمتی اور اس محفل میں فائزہ بھی شامل ہوتی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے ایک دوست کی مرکز نگاہ بن گئی، اس کی آنکھوں میں خمار بادل بن کر چھا گیا، آرزوئیں بجلی کی طرح کڑکیں، جذبات کے دریا بہہ نکلے اور وہ دونوں اس جذبات کے طوفان میں ڈوب گئے۔ فائزہ جس آگ کے دریا سے گزر کر آئی تھی وہ سب عذاب بھول گئی۔ اس کی ہرجائی فطرت نے
شوہر کا اعتبار لوٹا، والدین کی عزت اچھالی، مگر وہ مدہوش رہی۔ طارق کو کچھ معلوم نہ تھا کہ فائزہ نے کیا لائن اختیار کر لی ہے۔ اب اس کا کون سا دوست اس کی موجودگی میں کم آتا ہے اور غیر موجودگی میں زیادہ۔ جانے کتنے دن اور یہ بے وفائی جاری رہتی، جانے کب تک یہ فریب کا ڈرامہ چلتا کہ وہ لمحہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی میں صرف ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں آدمی شیطان سے فرشتہ اور فرشتے سے شیطان بن جاتا ہے، اور آج وہی لمحہ فائزہ کا مقدر ہو گیا تھا۔ وہ دوست جو دوستی کے نام پر بدنما دھبا تھا، اسے فائزہ نے خوب ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اور دل ہی دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اب وہ بے وفائی نہیں کرے گی، اسے سچی محبت دے گی اور ہمیشہ اس کی ہو کر رہے گی۔ وہ روتے روتے اور سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ وہ بچپن سے ایک خواب دیکھا کرتی تھی، یہ خواب اسے بڑے تسلسل سے نظر آتا تھا۔ وہ دیکھتی کہ کوئی پراسرار سی عمارت ہے، اس عمارت کا اسے صرف ایک حصہ نظر آتا۔ پرانے طرز کی اس عمارت میں اسے بے شمار کھڑکیاں اور روشن دان دکھائی دیتے۔ عمارت کے پس منظر میں بادل چھائے ہوتے، تب اچانک ایک دروازہ کھلتا اور اس میں انسانی حوالے نمودار ہونے لگتے۔ ایسا لگتا جیسے انہیں اوپر سے ایک ایک کر کے تیزی سے پھینکا جا رہا ہے۔ ان انسانی حوالوں کے گرنے کے ساتھ ہی فضا میں چیخوں کی آوازیں آنے لگتیں۔ یہ بڑی دلدوز چیخیں ہوتیں۔ پھر اچانک اس عمارت کے ایک جانب سے ایک بڑا سا چہرہ ابھرتا۔ یہ ایک مکار عورت کا چہرہ ہوتا۔ فائزہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے دو زہریلے سانپ نمودار ہوتے اور اپنا پھن لہرانے لگتے۔ فائزہ اس خواب کو دیکھ کر چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ یہ خواب وہ 7 سال کی عمر سے دیکھ رہی تھی، اس خوبصورت مکار عورت کو جس کی آنکھوں سے 2 زہریلے سانپ برآمد ہوئے تھے۔ فائزہ پہچان نہیں پائی تھی۔ پھر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے قد و خال میں تبدیلی آتی گئی، تو وہ اس عورت کو پہچاننے لگی۔ یہ عورت وہ خود تھی۔ جب اسے یہ خواب نظر آتا تو وہ سہم کر رہ جاتی، اس کی روح کانپ اٹھتی، جسم سے جیسے آدھی جان نکل جاتی۔ یہ بھیانک خواب کبھی کبھی مسلسل 2-3 دن تک نظر آتا، اور کبھی مہینے 2 مہینے بعد، اور کبھی اس خواب کو دیکھے سالوں ہو جاتے۔ وہ اس خواب کی جزیات پر بڑا غور کرتی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ بچپن میں شائستہ نے اس کے لیے 2-1 تعویذ بھی لیے تھے، لیکن ان تعویذ گنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ احمد میاں جب خواب کو سنتے تو پیٹ کی خرابی گردانتے۔ وہ فائزہ کو خوف کم کرنے کے لیے اس خواب کی جزیات کا مذاق اڑاتے۔ سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ایک لمحے کو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اسے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، گھڑی پر نظر ڈالی، 12:15 بج رہے تھے۔ طارق 1-1.5 گھنٹے کے بعد یہاں آنے والا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، ابھی اس نے کھانا بھی پکانا تھا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے جلدی جلدی منہ پر چھینٹے مارے اور دوپٹے سے منہ صاف کرتی باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ وہ خواب اس نے آج بھی دیکھا تھا، وہی پراسرار عمارت کا ایک گوشہ اوپر سے گرتے ہوئے، کچھ انسانی حوالے، دلدوز چیخیں، عمارت کے ایک جانب سے ابھرتا ہوا اس مکار عورت کا چہرہ، اس کا کنکھیوں سے دیکھنا، سب کچھ وہی تھا۔ لیکن آج تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی تھی۔ آج فائزہ نے اس کی آنکھوں سے سانپ نکلتے نہیں دیکھے تھے، آج اس نے اس کی آنکھوں میں سانپوں کے بجائے شمعیں روشن ہوتی ہوئی دیکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس خواب کو دیکھ کر وہ بالکل نہ کانپی تھی، نہ اس کی روح کانپی تھی۔ آج اس نے اس کی آنکھوں میں سانپوں کے بجائے شمعیں روشن ہوتے دیکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس خواب کو دیکھ کر وہ بالکل نہ کانپی تھی، نہ اس کی جان نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شمعیں روشن دیکھ کر اس کی روح پر ایک اطمینان سا چھا گیا تھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں کھانا پکانے میں مصروف تھی، روح پر سرشاری سی طاری تھی،
नमक चखकर वो बर्ची खाने से निकली और कैसेटों के रैक से एक खूबसूरत गानों का कैसेट निकाला और उसे कैसेट प्लेयर में लगाकर आवाज़ खासी ऊंची कर दी। फिर वो झूमती हुई किचन में आई और हंडिया रोटी में लग गई। 1:30 बजे के करीब घंटी की मखसूस आवाज़ आई। तारिक आ गया था। उसने भागकर दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, इतनी देर लगा दी? इतनी देर कहाँ, 1 बजे दफ्तर से उठा था, बस सीधा चला रहा हूँ। हाँ, वो खाने का क्या हुआ? तारिक ने पलटकर दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। खाना तैयार है जनाब, फायजा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा। बस ठीक है, खाना निकालो, मैं मुंह धोकर आता हूँ। तारिक जब फारिग होकर खाने की मेज़ पर आया तो फायजा उस वक्त खाना चुन चुकी थी। फायजा ने आज बड़ा दिल लगाकर खाना तैयार किया था। यही शौक खाने में लज्जत बनकर तहलील हो गया था। तारिक ने खाने में ये लज्जत बतौर ख़ास महसूस की। उसने पूरी दिलचस्पी से खाना खाया और साथ ही खाने की तारीफ भी करता रहा। फिर चाय पीने के बाद बोला, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम जब तक नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर घर से निकलते हैं। ठीक है, वैसे प्रोग्राम क्या है? फायजा ने पूछा। प्रोग्राम ये है कि पहले चलेंगे तुम्हारी अम्मी के घर, 1 आध घंटा वहाँ बैठकर फिर घूमने निकल जाएंगे तुम्हारी किसी पसंद की जगह, रात को किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना और इसके बाद फिल्म का आखिरी शो और फिर घर। यह है प्रोग्राम। शानदार, फायजा ने खुश होकर कहा। अम्मी के घर जाना क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। मामू जान से पूरे 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, इनसे मिलने को जी चाह रहा है। पर अब्बू इस वक्त घर पर कहाँ होंगे? घर पर ही हैं, मैंने इन्हें फ़ोन किया था, अपनी आमद की इतला भी दे दी है। घर पर वो क्या कर रहे हैं? वो तो कभी होते नहीं इस वक्त। कुछ सर वगैरह में दर्द था, लिहाजा आराम कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो जाना ज़रूरी है, फायजा ने खाने की मेज़ से बर्तन समेटते हुए कहा। फायजा की खूबसूरती में कोई कलाम न था। वो साड़ी में कुछ और दिलकश हो जाती। साड़ी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे भी उसे साड़ी बांधने का सलीका था। इस वक्त भी जब वो तैयार होकर तारिक के सामने आई तो वो चंद लम्हे देखता ही रह गया। वो काली और सुर्ख साड़ी में दिलफरेब लग रही थी। क्या देख रहे हैं इतने गौर से? फायजा ने साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए कहा। फायजा का हुस्न देख रहा हूँ, तारिक खोए हुए अंदाज में बोला। तुम किस कदर हसीन हो फायजा। हाँ, वो तो मैं हूँ, फायजा ने दिलबरी से कहा। तारिक इस जवाब पर मुस्कुरा पड़ा। फिर चलें? जी बिल्कुल, फायजा ने घर से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाए। तारिक ने घर को लॉक किया, फायजा का हाथ थामा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगे। नीचे उतरे तो इत्तेफाक से एक खाली टैक्सी मिल गई जो अभी अभी खाली हुई थी। वो फौरन इसमें बैठ गए। टैक्सी जब अहमद मियाँ के दरवाजे पर रुकी तो टैक्सी की आवाज़ सुनकर शाइस्ता बाहर निकल आईं। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बड़े चाव से टैक्सी से उतरते देखा। फायजा अंदर आई तो उसे भींचकर गले से लगाया, तारिक के सर पर हाथ फेरा और ढेर सारी दुआएं दीं। अब्बू कहाँ हैं अम्मी? फायजा ने पूछा। मैं यहाँ हूँ बेटी, अहमद मियाँ ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी कमाल की लग रही है। कमाल की नहीं अब्बू, अहमद मियाँ की, फायजा ने जल्दी से जवाब दिया। इस जुमले पर सब ने ज़ोरदार कहा लगाया। फिर शाइस्ता ने दोनों को सालगिरह की मुबारकबाद दी। फायजा ने अपने अब्बू का हाल पूछा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटी, ऐसे ही सर में दर्द सा था, तुम्हारी अम्मी को तो फ़ौरन मौका मिल गया और यूँ हमारी छुट्टी हो गई। अम्मी ने आपको कहीं ले जाना होगा, फायजा ने शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा। क्यों अम्मी, कहाँ जाना है? शॉपिंग या होटलिंग या फिर पिकनिक? बोलें। यह आपने बहुत अच्छा किया, तारिक ने कहा। और बेटे तारिक, तुम सुनाओ क्या हाल है? पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शक्ल दिखाई दी है। अबू जान यही बात ये भी कह रहे थे कि मामू जान से मिले 1 हफ्ता हो गया, मिलने को जी चाह रहा था, यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तारिक, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम शादी की सालगिरह घर पर
मोम बत्ती बुझाकर नहीं मनाते, बल्कि पूरे दिन घूमते फिरते हो। बेगम, क्या ख्याल है, हम भी क्यों ना आज अपनी शादी की सालगिरह बाहर जाकर मना लें? आप कौन सी शादी की सालगिरह मनाएंगे? आपसे मेरी शादी तो जनवरी में हुई थी, इधर अभी अक्टूबर शुरू हुआ है। हाँ, अक्टूबर में कोई शादी हुई हो तो मुझे मालूम नहीं, शाइस्ता ने अहमद मियाँ को छेड़ते हुए कहा। इसी तरह की खुशगपियों में 1 घंटा गुजर गया। तब तारिक ने इनसे इजाज़त चाही। अहमद मियाँ दोनों को बाहर तक छोड़ने आए और इन्हें रुखसत करते हुए बोले, बेटे, बाहर ज़्यादा देर तक ना रहना। मामू जान, आप फिक्र न करें। अच्छा, खुदा हाफिज। यहाँ से उन्होंने समंदर की तरफ रुख किया। फायजा को समंदर बहुत अच्छा लगता था। उसका जी चाहता कि वो घंटों समंदर के किनारे बैठी आती जाती लहरों को गिनती रहे। फायजा से ज़्यादा तारिक को समंदर से इश्क था। समंदर के किनारे पहुंचकर ये नामुमकिन था कि वो बगैर नहाए वहाँ से वापस चला जाए। समंदर के नीले पानी को देखते ही उसे बेचैनी सी होने लगती। लहरें जैसे उसका नाम लेकर पुकारती और वो इनसे हमआगोश होने के लिए समंदर में कूद पड़ता। वो शाम तक समंदर की लहरों से खेलते रहे, एक दूसरे पर पानी उछालते रहे, कहकहे लगाते रहे। सूरज गुरूब होने पर उन्होंने वहाँ से कूच किया और शहर के एक मशहूर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में डिनर किया। रेस्टोरेंट की मध्यम मगर खुशगवार फिजा में वो बीते दिनों को दोहराते रहे। तारिक माजी की यादों को राख में दबी हुई चिंगारियों की तरह कुरेद रहा था और फायजा माजी के किस्सों से जल्द जान छुड़ाना चाहती थी। उसे अब माजी से ज़्यादा मुस्तकबिल से दिलचस्पी थी। माजी उसके लिए बबूल का कांटा बन गया था, जिसे जितना निकालो अंदर घुसता ही जाता है। वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखना चाहती थी। वो तारिक की बातें बज़ाहिर बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। फायजा, उसने उसे चौंकाया। जी, वो वाकई चौंक गई। एक बात बताओ फायजा, तारिक ने बड़ी संजीदगी से पूछा। क्या बात? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्या इस जिंदगी में ही किए की सज़ा मिल जाती है? मुझे मालूम नहीं तारिक, हो सकता है कि मिल जाती हो। वैसे इतना ज़रूर यकीन है कि ऊपर ज़रूर सज़ा मिलेगी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ज़िंदगी में ही सज़ा दे देता है। इसे हम समझें या ना समझें, ये अलग बात है। रही बात ऊपर की, वो तो खैर हमारा आखिरी ठिकाना है। वहाँ भी अगर जज़ा सज़ा ना मिली तो फिर कहाँ मिलेगी? मैं तो इस दुनिया को ही इंसान के लिए एक सज़ा समझता हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, फायजा ने कहा। इस ज़िंदगी में हम कितने अजाब झेलते हैं, कितने दुख उठाते हैं। सुख तो यहाँ सिर्फ चंद लोगों को मिलता है, या शायद उन्हें भी नहीं। सुख का नाम अगर पैसा है तो वो तो यहाँ बहुत लोगों के पास है। नहीं, सुख का नाम पैसा हरगिज़ नहीं। अगर सुख का नाम पैसा होता तो हर पैसे वाला खुशो खुर्रम होता, पुरसुकून होता। पैसा तो सुकून का दुश्मन है। हाँ, ये बात 100% सही है, लेकिन ये बात हर एक की समझ में आएगी नहीं। तुम ठीक कहते हो। मैं बात कर रहा था किए की सज़ा की। फायजा, तुम एक बीवी हो, तुम इस मसले पर अच्छी तरह रोशनी डाल सकोगी। आज सुबह दफ्तर में किसी से मर्द और औरत की बेवफाई पर बात हो रही थी, ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतों और मर्दों की। औरतों की नज़र में मर्द बदफितरत होता है, लड़की देखकर फिसलने वाला। चलो मान लेता हूँ, लेकिन तुम ज़रा इन शादीशुदा औरतों की नफ्सियात पर रोशनी डालो, जो अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्द के गले का हार बन जाती हैं। औरतें तो बदफितरत नहीं होती, फिर वो ऐसा क्यों करती हैं? इंतकामन, फायजा ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। इंतकामन? मैं समझा नहीं। वो बेवफाई करके किससे इंतकाम लेती हैं? अपने शौहर से, चाहे शौहर कितना ही मोहब्बत करने वाला हो। यहाँ मोहब्बत करने वाले शौहर का जिक्र नहीं। अच्छा, फ़र्ज़ करो एक शौहर है, उसे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत है, वो उसका हर तरह ख्याल रखता है, लेकिन उसकी बीवी फिर भी किसी से दामन उलझा लेती है। अब तुम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फायजा ने ये बात बड़े एतमाद से कहना चाही, लेकिन उसके लहजे में एतमाद न आ सका। उसकी आवाज़ कांप कर रह गई। अगर ऐसा हो जाए तो शौहर को क्या करना चाहिए? उसे तलाक दे देनी चाहिए, बस तलाक।
یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی، شوہر کی عزت کو داؤ پر لگانے والی عورت کی اتنی سی سزا۔ طلاق ایسی عورت کے لیے سزا نہیں، جزا ہے۔ طارق بڑے جذباتی انداز میں بولا۔ طارق، آج کے دن یہ کیا لے بیٹھے؟ فائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اوہ سوری، طارق فوراً سنبھل گیا۔ اچھا اب جلدی کھانا کھاؤ، پکچر کا وقت نہ نکل جائے۔ نہیں، وقت نہیں نکلے گا، انگلش فلم تو ویسے بھی دیر سے شروع ہوتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ پکچر ہاؤس پہنچے تو فلم کے ٹائٹل چل رہے تھے۔ ٹارچ مین نے ان کی نشستوں تک رہنمائی کی۔ طارق نے سیٹ پر بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے، فائزہ نے کہا۔ ہاں، طارق نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ فلم کا ایک سین بھی نکل جائے تو مجھے بڑی بوریت ہوتی ہے۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو ڈر رہی تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ فلم بھی اتفاق سے ازدواجی زندگی پر تھی۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، کسی اور کی ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں وہ اپنے شوہر کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اس فلم کو دیکھتے ہوئے فائزہ انگاروں پر لوٹتی رہی۔ اس فلم کا ہر سین اس کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر بار بار پہلو بدلتی، کنکھیوں سے طارق کی طرف دیکھتی اور پھر اسکرین پر نظریں جما دیتی۔ اس فلم کا انجام دیکھ کر وہ بے اختیار سسک پڑی۔ اس نے وفور جذبات سے طارق کا ہاتھ دبایا۔ میں تمہاری ہوں طارق، صرف تمہاری۔ اس کی روح کی نادم مگر دھیمی آواز آئی، پر یہ آواز طارق تک نہ پہنچ سکی۔ فلم کے اختتام پر وہ دونوں آہستہ آہستہ سینما ہال سے باہر نکلے۔ رکشا ٹیکسی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ طارق و فائزہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سواری کا انتظار کرنے لگے۔ 1-2 منٹ کے بعد سڑک کے اس پار پیٹرول پمپ پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ٹیکسی خالی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگا۔ فائزہ، تم یہیں کھڑی رہو، میں ٹیکسی والے سے بات کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، فائزہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فائزہ نے طارق کو سڑک پار کرتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر ٹیکسی کے قریب پہنچا، چند لمحے ٹیکسی والے سے بات کی، پھر اس نے طارق کو ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اسے ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹیکسی والے کا مان جانا بھی کسی محبوب کے مان جانے سے کم نہیں ہوتا۔ چند سیکنڈ کے بعد ٹیکسی فائزہ کے سامنے آ کر رکی۔ فائزہ دروازہ کھول کر طارق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیکسی چل پڑی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے چلنے سے پہلے بغور انہیں دیکھا۔ اس فلم کا انجام بہت اچھا تھا، فائزہ نے تبصرہ کیا۔ ہاں، بڑا اصلاحی تھا۔ طارق کے لہجے میں بڑا طنز تھا اور اس بات کی تنبیہ بھی کہ وہ مزید اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ فائزہ اس کے لبِ لہجے کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کی۔ ٹیکسی اب شہر سے نکل چکی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، کبھی ایک آدھ گاڑی نظر آ جاتی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے منی بیگم کی غزلوں کا کیسٹ لگا دیا تھا، جسے وہ دونوں بھی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ٹیکسی پل پر پہنچی تو طارق نے دیکھا کہ 2 آدمی سڑک پر کھڑے ہیں۔ نزدیک ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ وہ دونوں ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں آدمی ظاہر ہے کہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے طارق ٹیکسی کو آہستہ ہوتے دیکھ کر فوراً چیخا، گاڑی مت روکنا! لیکن ٹیکسی والے نے اس کی اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ اس نے گاڑی روک لی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں آدمی نزدیک آتے، ٹیکسی ڈرائیور پیچھے مڑا اور طارق کو ریوالور دکھاتے ہوئے بولا، چلو نیچے اترو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں، ریوالور ہے اور پورا بھرا ہوا ہے۔ فائزہ آج گھر سے پوری طرح دلہن بن کر نکلی تھی۔ اس کے جسم پر خاصا زیور تھا۔ وہ طارق سے چمٹ گئی۔ اتنے میں وہ دونوں گنڈے بھی قریب آ گئے اور دروازہ کھول کر طارق کو باہر کھینچنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ طارق کو غصہ آ گیا۔ باہر نکلو گدھے، ورنہ ابھی گولی چلاتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ریوالور اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ فائزہ سہم گئی۔ اس نے اور مضبوطی سے طارق کو پکڑ لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، خدا کے واسطے میرے شوہر کو کچھ نہ کہنا۔ تب ایک گنڈا دروازے کے دوسری طرف گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فائزہ کو طارق سے الگ کیا۔ اس اثنا میں ٹیکسی ڈرائیور نے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر طارق کو ٹانگ اور ہاتھ پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔
فائزہ نے تڑپ کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ طارق! وہ چیخی۔ فائزہ کی چیخ سن کر وہ ان دونوں سے الجھ گیا، لیکن اس ہاتھا پائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، سوائے اس کے کہ طارق لہو لہان ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا، اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ پھر اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اتنا دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا، اس کا دوسرا ساتھی بھی پیچھے بیٹھ گیا اور فائزہ کو قابو کرنے میں اپنے پہلے ساتھی کی مدد کرنے لگا، جسے فائزہ نے کاٹ کاٹ کر زخمی کر دیا تھا۔ پھر گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ فائزہ بری طرح چیخ رہی تھی، وہ طارق طارق پکار رہی تھی، اور طارق کی آنکھوں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے ٹیکسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ چکرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، حواس کھوتے ہوئے، جیسے فائزہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بڑے پردرد لہجے میں کہہ رہی تھی، میں تمہاری ہوں طارق، مجھے بچا لو۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہونی ہو چکی تھی، اور ہونے کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک ٹرک گزرا۔ ٹرک ڈرائیور کی نظر جب طارق پر پڑی، جو ایک لاش کی مانند پل پر پڑا تھا، تو اس پٹھان ڈرائیور کے دل میں جذبہ رحم جاگا۔ اس نے ٹرک روک لیا، پھر وہ ٹرک سے کودا، ساتھ ہی کلینر بھی اترا۔ پٹھان ڈرائیور نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ریوالور کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا اور پھر اطمینان سے طارق کی طرف بڑھا۔ طارق اوندھے منہ سڑک پر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ کر پیشانی پر آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے جھک کر اس کا معائنہ کیا، پھر کلینر سے مخاطب ہوا، ابھی زندہ ہے، اٹھاؤ اسے ٹرک میں ڈالو، کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے شاید کسی نے لوٹا ہے۔ پھر دونوں نے مل کر اسے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا۔ استاد، اسے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اوئے، اسپتال لے جائیں گے، اور کدھر لے کے جائیں گے؟ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی طارق کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی پہلے تو اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر گھبرا کر ٹرک سے چھلانگ لگانے لگا۔ ذرا ہوش کرو یار، تم پہلے ہی زخمی ہیں، چھلانگ لگا کر کیوں مرتا ہے؟ تم لوگ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ ارے ہم لوگ ٹرک ڈرائیور ہیں، اور کون ہے؟ تم سڑک پر بے ہوش پڑا تھا، ہم نے اٹھایا، بس یہی ہے ہمارا قصور۔ خان صاحب، وہ میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ تم اتنی رات کو بیوی کو لے کر نکلا کیوں تھا؟ خان صاحب، ہم فلم دیکھ کر آ رہے تھے اور گھر جا رہے تھے۔ پھر طارق نے ساری رویداد ٹرک ڈرائیور کو سنا دی، کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے تسلی دی، پہلے اسپتال میں اس کی مرہم پٹی کرائی، پھر اسے تھانے کے گیٹ پر چھوڑ دیا۔ اپنا نام بتا بھی اس نے بتا دیا کہ اس کی ضرورت پڑے تو اسے بلا تکلف یاد کر لینا۔ تھانے میں اس نے اغوا کی رپورٹ درج کرائی، وہیں سے احمد میاں کو فون کیا۔ 5-6 گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے فون اٹھایا۔ چند لمحوں بعد احمد میاں کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ماموں جان، میں بول رہا ہوں۔ طارق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس خبر کو سنائے۔ ارے طارق، تم خیریت تو ہے؟ احمد میاں کی فوراً نیند اڑ گئی۔ ماموں جان، بہت بری خبر ہے، فائزہ کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ طارق نے بمشکل یہ خبر سنائی۔ ماموں جان، میں اس وقت تھانے میں ہوں، آپ فوراً یہاں آ جائیے۔ تھانے کا انچارج معصوم شاہ بڑا شریف النفس آدمی تھا۔ اس نے طارق کو بڑی تسلی دی، اچھی طرح سے پورے واقعات سنے، رپورٹ درج کی، پھر وائرلیس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر اطلاع دی، جہاں سے تمام شہر کی پولیس کو چوکس کر دیا گیا، ناکہ بندی کر دی گئی۔ ابھی وہ رپورٹ درج کرا ہی رہا تھا کہ احمد میاں اپنی بیگم کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ طارق کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ دونوں بے قرار ہو گئے۔ احمد میاں نے اسے لپٹا لیا۔ طارق نے ایک مرتبہ پھر ٹیکسی میں بیٹھنے سے لے کر تھانے پہنچنے تک کے واقعات دہرائے۔ معصوم شاہ نے بہت غور سے اس کا بیان سنا۔ اس کا بیان حرف بحرف وہی تھا جو وہ رپورٹ میں لکھا چکا تھا۔ کیا آپ کو ٹیکسی کا نمبر یاد ہے؟ معصوم شاہ نے سگریٹ کا گل چھٹکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو پہچان لیں گے؟ ہاں، اسے میں فوراً پہچان لوں گا، اس کا چہرہ میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔ اور اس کے ساتھیوں کو؟ ان کے چہرے بھی مجھے یاد ہیں۔ معصوم شاہ اسی طرح کے رسمی سوالات کرتا رہا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ اب جائیں،
جیسی کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو فون پر بتا دوں گا۔ ویسے آپ لوگ فکر نہ کریں، وہ ضرور مل جائے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، طارق نے کھڑے ہو کر کہا۔ شائستہ کی حالت خاصی خراب ہو گئی تھی، ان پر نیم غشی سی طاری تھی۔ طارق نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور باہر کی طرف لے چلا۔ اب طارق کا اپنے گھر جانا فضول تھا۔ وہاں کون بیٹھا تھا جس کے لیے چاہتا؟ وہ احمد میاں کے ساتھ آ گیا۔ شائستہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور یوں بھی احمد میاں بھی نڈھال ہو رہے تھے۔ طارق کی جو حالت تھی وہ خود ہی جانتا تھا۔ سر پر تو خیر چوٹ پڑی ہی تھی، لیکن دل پر جو چوٹ پڑی تھی وہ خاصی کاری تھی۔ اس میں شدید تکلیف تھی، لہٰذا وہ ماموں جان کے گھر ہی ٹھہر گیا۔ وہ رات تقریباً آنکھوں میں کٹی، کوئی نہ سو سکا۔ سوتا بھی کیسے؟ بیٹی کا اغوا ہو جانا، بیوی کا چھن جانا ایک کربناک حادثہ تھا، والدین کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پر سب کے کان لگے رہے، تھانے سے کوئی فون نہ آیا، البتہ رونگ نمبر آتے رہے۔ طارق اور احمد میاں خود ہی وقفے وقفے سے تھانے ٹیلی فون کر کے صورتحال معلوم کرتے رہے، لیکن صورتحال ہنوز وہی تھی۔ پولیس ابھی تک کوئی سراغ لگا نہ سکی تھی۔ صبح اذان کے وقت طارق کی آنکھ لگ گئی، لیکن شائستہ بالکل نہ سو سکیں۔ ادھر احمد میاں کا بھی یہی حال تھا۔ کمرے میں ٹہل ٹہل کر انہوں نے رات کاٹی۔ وہ صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے تاکہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پولیس پر دباؤ ڈلوائیں۔ سورج چمکتے ہی وہ گاڑی لے کر نکل گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سے طارق کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھپٹ کر اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ بے قراری سے بولا۔ شائستہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور پر امید نظروں سے طارق کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہیلو، جل ترنگ میرج ہال، ادھر سے آواز آئی۔ یہ سن کر طارق پھرنا اٹھا۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر پٹخ دیا اور بولا، گدھے کا بچہ۔ کون تھا طارق؟ رونگ نمبر تھا مومانی جان۔ ایک تو ان رونگ نمبروں نے بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، خدا سمجھے انہیں۔ ماموں جان کہاں ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ گاڑی لے کر کہیں نکلے ہیں، شائستہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک خفیہ پولیس کا افسر ان کا جاننے والا ہے، ممکن ہے کہ اس کے گھر گئے ہوں۔ کچھ بتا کر نہیں گئے؟ نہیں، شائستہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی 8 بجے کے قریب احمد میاں واپس آئے۔ وہ واقعی اپنے واقف کار خفیہ پولیس افسر خورشید احمد خان کے پاس گئے تھے۔ اس نے تعلقات کی لاج رکھتے ہوئے ادھر ادھر فون کھڑکائے، معصوم شاہ سے بھی تازہ صورتحال معلوم کی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا، مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسی تذبذب میں، پریشانی کے عالم میں، آس نراش میں 24 گھنٹے مزید گزر گئے۔ دوسرے دن ٹھیک 8 بجے معصوم شاہ کا ٹیلی فون آیا۔ ٹیلی فون احمد میاں نے اٹھایا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیلی فون ان کے لیے کیا خبر لایا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو وہ ہرگز ٹیلی فون نہ ریسیو کرتے۔ ادھر سے معصوم شاہ ایک اندھوناک خبر سنا رہا تھا اور احمد میاں کے جسم میں کپ کپاہٹ اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ تب انہوں نے ریسیور طارق کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دل تھام کر بیٹھ گئے۔ ہائے میری بچی! فائزہ کی لاش مل گئی تھی۔ معصوم شاہ اس وقت اسپتال سے بول رہا تھا۔ اس نے دونوں کو بلایا تھا تاکہ آ کر لاش لے جائیں۔ جب ایمبولینس میں لاش کو لایا گیا تو تمام عزیز و اقارب اکٹھے ہو چکے تھے۔ لاش کو دیکھ کر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ شائستہ ہائے میری بچی کہہ کر غش کھا کر گری۔ طارق اپنے پھٹے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، البتہ احمد میاں پر سکتہ طاری تھا۔ وہ چپ چاپ لاش کے پاس بیٹھے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ جب فائزہ کا آخری سفر شروع ہوا تو احمد میاں کے اندر تھما ہوا طوفان ایک دم ابل پڑا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فائزہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت چہی تھی۔ شائستہ پر متواتر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ چند منٹ کے لیے ہوش میں آتی، ہائے میری بچی کہتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ فائزہ کی جوان موت سب کے لیے دکھ کا باعث تھی، لیکن خالق کے آگے کس کی چلی ہے؟ جو دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو جلاتا ہے وہ مارنا بھی جانتا ہے۔ اس کی مصلحتوں کے آگے بندے کا سر جھکا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ فائزہ کے جنازے میں خاصے لوگوں نے شرکت کی۔ ان بہت سے لوگوں میں خورشید احمد خان اور معصوم شاہ بھی شامل تھے۔ معصوم شاہ سادہ لباس میں تھا،
اسی اسنا میں اس نے بہت سی معلومات اکٹھا کر لی تھیں۔ یہ معلومات فائزہ کے متعلق بھی تھیں اور طارق کے متعلق بھی۔ ان معلومات میں ایک بہت بڑی بات چونکا دینے والی تھی۔ اس سراغ کی روشنی میں معصوم شاہ اور خورشید احمد خان نے اثر نو کیس کا جائزہ لیا۔ اس جائزے کی روشنی میں انہیں مجرم کسی حد تک نظر آنے لگا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس فیصلے پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی۔ دوسرے دن معصوم شاہ احمد میاں کے گھر آیا۔ ساتھ میں 2 سپاہی تھے۔ گھنٹی بجانے پر شائستہ باہر آئیں تو معصوم شاہ نے بڑے مہذبانہ انداز میں پوچھا، طارق صاحب کہاں ہیں؟ طارق تو اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، میں نے ہی انہیں بھیجا تھا تاکہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیں، بہت میلے ہو گئے تھے۔ اب جانے والی تو چلی گئی، اس کے ساتھ آدمی خود تو مٹی نہیں ہو جاتا۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ احمد میاں بھی گھر پر نہیں؟ جی نہیں، وہ طارق کو گھر چھوڑنے گئے ہیں۔ آپ مجھے طارق صاحب کے گھر کا پتہ بتانا پسند کریں گی؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے تفصیل سے طارق کے گھر کا پتہ بتایا اور آخر میں بولی، خیریت تو ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے، ذرا ان سے کچھ بات کرنا تھی۔ اچھا جی، بہت شکریہ، ہم چلتے ہیں۔ جی بہتر۔ شائستہ نے انہیں خدا حافظ کہا اور گیٹ اندر سے بند کر لیا۔ طارق کے گھر پہنچنے میں معصوم شاہ کو آدھا گھنٹہ لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گہرا سانس لیا، دروازے پر لگی نام کی تختی کو پڑھا اور پھر کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ طارق نے معصوم شاہ کو بمیں 2 سپاہیوں کے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھا تو ایک لمحے کو چکرا گیا۔ پھر اس نے اپنی بدلتی کیفیت کو تیزی سے کنٹرول کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آئیے انسپکٹر صاحب آئیے۔ احمد میاں کہاں ہیں؟ معصوم شاہ نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اچھا تو آپ ادھر سے آ رہے ہیں۔ طارق نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ماموں جان تو مجھے نیچے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ طارق صاحب، آپ بہت ذہین آدمی ہیں۔ معصوم شاہ نے یہ بات بڑی سادگی سے کہی، لیکن طارق اندر ہی اندر چوکنا ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ نے بھائی بڑی زبردست پلاننگ کی۔ کس بات کی؟ اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی، اور کس بات کی؟ یہ اچانک حملہ ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ آپ نشے میں تو نہیں ہیں؟ طارق نے اپنے حواس کو منتشر ہونے سے روکا۔ معصوم شاہ نے اس کی بات کا بالکل برا نہیں مانا، جان کر صد مزاجی کا مظاہرہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں تو خیر نشے میں نہیں ہوں، اور نشہ تو بڑی چیز ہے، میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ پھر اس طرح کا الزام مجھ پر تھوپنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں، مگر جو اصل بات تھی وہ چھپا گئے۔ مثلاً؟ طارق اندر ہی اندر سمٹ رہا تھا۔ مثلاً یہ بات کہ آپ نے اپنی بیوی کی 5 لاکھ کی انشورنس کرائی تھی۔ اس بات کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ انشورنس آپ نے کرائی یا نہیں؟ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ معصوم شاہ کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آ گئی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے فائزہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ اغوا، ڈکیتی، مجرمانہ حملہ اور پھر قتل، طارق نے تجزیہ کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ مقتولہ پر کوئی مجرمانہ حملہ نہیں ہوا۔ زیورات تو لوٹے گئے، اس کے جسم پر خاصے قیمتی زیورات تھے، طارق نے کہا۔ کیا مالیت رہی ہوگی ان زیورات کی؟ 60-70 ہزار۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ زیورات بھی نہیں لوٹے گئے تو؟ لیکن فائزہ کے جسم پر تو ایک بھی زیور نہیں تھا، حتیٰ کہ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی نہیں تھیں۔ آپ کی بیوی کا سارا زیور تھانے میں موجود ہے۔ میں نے قصداً آپ کو اور احمد میاں کو اس سے لائن رکھا، مگر خورشید احمد خان کو بتا دیا تھا، اور اسی بات نے ہمیں دوسری طرف سوچنے پر مجبور کیا۔ اگر آپ کی بیوی کو زیورات کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو اس کے جسم سے زیورات غائب ہونے چاہیے تھے۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ مجرمانہ حملہ بھی نہیں ہوا۔ اگر اس ٹیکسی ڈرائیور کو مقتولہ پسند آ گئی تھی تو صاف کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کا مقصد محض اسے قتل کرنا تھا، لہٰذا وہ اسے کہیں نہیں لے گئے، ٹیکسی میں ہی گولی اس کے سر پر ماری اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں لاش پھینک کر چلے گئے۔ زیورات وغیرہ پر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ بدمعاش لوگ اصول کے بڑے کھرے ہوتے ہیں، کام بڑے دیانت داری سے کرتے ہیں۔ آپ نے تو ان سے صرف قتل کرنے کا سودا کیا تھا نا؟ ظاہر ہے آپ کو 5 لاکھ ملنے والے ہیں، اس میں سے 2.5 لاکھ بھی قاتلوں پر خرچ کر دیے جائیں، پھر بھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ کیوں طارق صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟
मासूम शाह ने डंडे को अपने हाथ पर मारते हुए तारिक को तेज नज़रों से देखा। ये झूठ है। तारिक ने ज़रा सख्त लहजा इख्तियार करने की कोशिश की। अच्छा, ये झूठ है तो फिर थाने चलें, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मासूम शाह ने खड़े होते हुए कहा। फिर वो सिपाहियों से मुखातिब हुआ, चलो भाई, साहब को उठाकर डालो गाड़ी में, अब बात वहीं होगी। दोनों सिपाहियों ने बआसानियों से काबू किया। चलो ए बीवी के कातिल, मैं घर को बंद तो कर दूं? हाँ, बंद कर दो। वैसे चाहो तो इस घर की हर चीज़ पर हसरत की नज़र डाल लो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वापस ना आ सकोगे। फांसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तारिक ने कांपते हाथों से घर बंद किया, चाबी जेब में डाली और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। एक सिपाही को उसका ये नखरा पसंद न आया। उसने पीछे से उसे धक्का दिया। जल्दी उतर ओए, शरीफ बदमाश। तारिक सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचा। इकबाल पुत्र, ऐसा ना कर, अभी इसे इकबाली बयान लेना है, ज़रा चोट से बचा। मासूम शाह ने इस सिपाही के कंधे पर हाथ रखा जिसने धक्का दिया था। शाह जी, बगैर चोट खाए ये कुछ नहीं कबूलेगा। कबूलेगा क्यों नहीं पुत्र, थाने में अच्छे अच्छों की रूह फना हो जाती है, ये तो फिर मच्छर है। गाड़ी में बैठकर मासूम शाह तारिक को जैसे भूल गया। वो अपने साथ आए दोनों सिपाहियों से गुफ्तगू करता रहा और इस गुफ्तगू का मौजू था इकबाल जुर्म कराना। इकबाल जुर्म के लिए पुलिस क्या क्या करती है या क्या क्या कर सकती है, इसका जिक्र इस ड्रामाई अंदाज से शुरू किया कि तारिक की रूह फना होने लगी। उसके सर पर पहले ही चोट लगी हुई थी। कुछ और करने के बजाय महज इसकी चोट को ही छेड़ दिया जाता तो वो सब कुछ बता देता। पुलिस तो वैसे भी इस हामिल की तरह होती है जो जिन उतारने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है और जिसके नतीजे में बेचारा जिन उठक बैठक करता है और अपनी जान छुड़ाने के लिए अपनी 7 पुश्तों की तारीख बयान कर देता है। थाने पहुंचने तक मासूम शाह ने तारिक को महज अपनी बातों से ही अदमोया कर दिया था। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। थाने पहुंचकर तारिक ने एक टेलीफोन करने की दरख्वास्त की थी। कहाँ करोगे, कोई सिफारिश? मासूम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मामू जान से बात करना चाहता हूँ। मामू जान की तुम फिक्र न करो, हम इन्हें खुद बुलवाएंगे और तुम्हारी मुलाकात भी करवाएंगे। बस तुम ज़रा साफ साफ बात बता दो। शाह जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, मासूम शाह ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इकबाल पुत्र, इसकी बात सुन रहे हो ना? कुछ पक्का बनने की कोशिश में है। तुम ऐसा करो कि इसे सबसे पहले कब्र का अंधेरा दिखाओ, शायद इसे अपने गुनाह याद आ जाएं। ठीक है, अभी दिखाता हूँ शाह जी। इकबाल पुत्र ने तारिक को गर्दन से पकड़ा और कमरे से धकेलता हुआ ले गया। मालूम नहीं वो इसे कहाँ ले गया और इसके साथ क्या सलूक किया। कोई 20 मिनट के बाद वो उसे उसी अंदाज से पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और धक्का मारकर उसे मासूम शाह के कदमों में डाल दिया। लो शाह जी, कर दिया ठीक, बोलता है कि सब बता देता हूँ। मासूम शाह ने उसे बालों से पकड़कर एक झटके से उसका चेहरा ऊपर किया। वो पसीने में नहाया हुआ था और बिल्कुल बेदम हो रहा था। चल भाई, शुरू हो जा। मासूम शाह ने उसके बालों को एक जोरदार झटका देकर छोड़ दिया। वो फर्श पर औंधे मुंह जा गिरा और बुरी तरह हाँफने लगा। इकबाल पुत्र, जी शाह जी। इसको पानी पिला, ये कब्र का अंधेरा देखकर कुछ ज़्यादा ही डर गया है। इसकी कब्र में सांप वाप थे क्या? जी शाह जी, कई सांप कुंडल मारे बैठे थे। पानी पीने के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। मासूम शाह ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो कुर्सी पर बैठने के बजाय तकरीबन लेट गया। ओए ड्रामा 86, सीधा हो जा, ये थाना है, तेरे मामे का घर नहीं है। वैसे यार, तू अदाकार होता तो कितने गजब की अदाकारी करता। वैसे तेरे सर पर लगी चोट ने हमें तो धोखा दे ही दिया था। मासूम शाह माचिस की तीली से कान कुरेदते हुए बोला, क्यों कत्ल करवाया तूने अपनी बीवी को, क्या पैसे की खातिर? नहीं शाह जी, ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया। मेरी बीवी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी थी। उसने किसी और से आशनाई पैदा कर ली थी, मैंने इंतकामन ऐसा किया। ये कहकर तारिक ने अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात मासूम शाह के सामने बयान कर दिए। बाप और फिर माँ का इंतकाल, मामू के घर परवरिश, मुमानी और फ़ायज़ा की बदसलूकी, मामू जान की मोहब्बत, फ़ायज़ा के बहके कदम, शादी, शादी के बाद फिर पुरानी रविश पर वापसी, कत्ल की मंसूबाबंदी,
وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس آوارہ لڑکی سے محض اپنے ماموں کی آنکھوں کے آنسو پونچھنے کے لیے شادی کی تھی، ورنہ اس حالت میں کون مرد شادی کرتا ہے؟ میرا خیال تھا کہ میرے اس احسان کو وہ زندگی بھر مان کر میری پوجا کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ پھر سے اپنی آوارہ فطرت کی طرف لوٹ گئی۔ اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں اس کی بد چلنی سے واقف ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے یہ بات قصداً نہیں بتائی تھی۔ ایک دن میں نے میز پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ کا بچا ٹوٹا دیکھا۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا، مگر اس نے اقرار کر کے نہ دیا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، باہر سے کوئی مرد آیا نہیں، تو پھر یہ سگریٹ کا ٹوٹا کہاں سے آیا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے میرے دل کی حالت خراب کر دی۔ تب میں نے قسم کھائی کہ اس بد فطرت عورت کو ہر قیمت پر ٹھکانے لگا کر رہوں گا۔ پھر میں اس مرد کی تلاش میں رہا جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آ کر میرے منہ پر کالک ملتا تھا۔ اس مرد کا بھی سراغ لگ گیا۔ وہ میرا دوست تھا اور فائزہ اس سے شادی کی سالگرہ والے دن بھی ملی تھی، کیونکہ اس دن میں نے اپنے باتھ روم میں بھی سگریٹ کا ٹوٹا پایا تھا۔ اب آپ ہی بتائیے شاہ جی، ایسی عورت کو میں قتل نہ کراتا تو اور کیا کرتا؟ طارق کی نشاندہی پر ٹیکسی ڈرائیور اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جس طرح فائزہ کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ طارق اس کی بد کرداری سے واقف ہے اور اندر ہی اندر آگ میں سلگ رہا ہے، اسی طرح طارق بھی یہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ اس کی بیوی اس دن سیدھی راہ پر آ گئی تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اسی کی ہو کر رہے گی۔ نیکی اور بدی کے درمیان محض ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ برا نیک بن جاتا ہے اور نیک برا۔